حاضرین و ناظرین اور سامعین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارہ میں سے سورہ البقرہ کے آغاز سے آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے سن کر ثواب حاصل کیا۔ بارگاہ خداوندی میں ملتجی ہوں کہ اللہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معانی اور مراد اللہ تعالی جانتا ہے، اور اس کی عطا سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نیک بندے جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ بلند مرتبہ کتاب، لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، جو پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اس سے آگے پرہیزگاروں کی نشانیاں بیان کی گئی ہے، ان کی صفات بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ ان دیکھے ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو آپ پر نازل کیا گیا یا آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر وہ ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ احباب ذی احتشام، اس میں متقین پرہیزگاروں کی کئی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان صفات میں سے ایک صفت کا تذکرہ آج میں آپ کے سامنے کروں گا، الذین یؤمنون بالغیب، جو ان دیکھے رب پر ایمان لاتے ہیں، جنہوں نے خدا کو دیکھا بھی نہیں، اس کی جنت اور جہنم کو دیکھا بھی نہیں، آخرت کو دیکھا بھی نہیں، فرشتوں کو دیکھا بھی نہیں، اور ان پر وہ ایمان لاتے ہیں، ان دیکھے رب پر فدا ہوتے ہیں۔ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی ہیں، اور ان کے بعد آنے والے جتنے لوگ ہیں حضور کی امت میں سے سب شامل ہیں۔ اور بعد میں آنے والے لوگوں میں سے اور موجودہ لوگوں میں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بتانے پر آپ پر وہ ایمان لاتے ہیں اور آپ کی ہر بات کو وہ تسلیم کرتے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بن دیکھے عاشق ہے، اور حضور کو بن دیکھے بعد والے لوگ جو صحابہ کے بعد آئے ہیں وہ عاشق ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی بن دیکھے
جو موجودہ لوگ ہیں، ان سے پہلے لوگ ہیں، تابعین سے نیچے تک سبھی سرکار کو دیکھے بغیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بن دیکھے والہانہ محبت کرتے ہیں۔ تو وہ کون لوگ ہیں جو بن دیکھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لاتے ہیں؟ اب اس میں دو طبقے ہو گئے، ایک وہ جنہوں نے دیکھ کر خدا اور اس کے رسول کو مانا ہے، اور ایک وہ ہیں جو بن دیکھے عاشق بنے بیٹھے ہیں۔ حدیث پاک میں حضرت عمر بن شعیب وہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الخلق اعجب الیکم ایمانا۔ صحابہ سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ بتاؤ مخلوق میں سے کون سی مخلوق ہے جس کا ایمان سب سے عجب ہے، پسندیدہ ہے، سب سے پسندیدہ ایمان والے کون ہیں؟ قالوا الملائکہ، صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا ایمان عجب ہے۔ تو قالا وما لهم لا یؤمنون وهم عند ربهم، انہیں ایمان لانے میں کیا ہے، وہ تو ہر وقت اپنے رب کے جلووں میں گم رہتے ہیں، رب کو دیکھتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، ان کا ایمان عجب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر قالوا فالنبیون، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبیوں کا ایمان سب سے عجب ہے۔ تو یہاں دیکھے اور ان دیکھے ایمان کی بات ہو رہی ہے، وگرنہ نبیوں کا درجہ فرشتوں سے بھی زیادہ ہے، تو فرشتوں کا پہلے ذکر اس لیے کیا ہے کہ وہ ہر وقت رب کے جلووں کا نظارہ کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں رب کو دیکھ کر اور اس کی ساری نعمتوں کو دیکھ کر ایمان لانا اور بغیر دیکھے ایمان لانا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ کلی ایمان کے اعتبار سے انبیاء سب سے افضل ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ پھر نبیوں کا ایمان سب سے افضل ہے۔ قال وما لهم لا یؤمنون والوحی ینزل علیہم، فرمایا نبیوں کا ایمان افضل اور عجب کیسے ہو سکتا ہے، ان پر تو وحی اترتی ہے، جو رب کا حکم آتا ہے اس پر وہ ایمان لے آتے ہیں اور اس کو وہ مانتے ہیں، تو ان کا ایمان عجب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا فنحن، پھر ہم ہی ہو سکتے ہیں، ہمارا ایمان جو ہے وہ عجب ہے۔ قال وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم، تمہیں ایمان لانے میں کیا ہے، تم تو ہر وقت میرے جلووں کو دیکھتے ہو، میں تم میں موجود ہوتا ہوں، کبھی تم نے میری انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلتے دیکھے ہیں، کبھی سورج کو واپس پلٹتے دیکھا ہے، کبھی چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھے ہیں، کبھی میری مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا ہے، کبھی کھاری کنویں کو میٹھا ہوتے دیکھا ہے، کبھی قطادہ کی آنکھ کو جڑتے دیکھا ہے، کبھی ابن عمر کی پنڈلی کو جڑتے دیکھا ہے، کبھی تم نے کھاری کنویں کو میٹھا ہوتے دیکھا ہے، تو پھر تمہارا ایمان عجب کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو ہر وقت اپنے محبوب کی زلفوں کا نظارہ کرتے رہتے ہو،
ہر وقت مجھے دیکھتے ہو، میرے رخساروں کو تکتے ہو، میری زلفوں کو تکتے ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ہی بتا دیجئے، ہمارا علم یہاں جواب دے گیا، آپ بتا دیجئے کہ سب سے عجب ایمان کن کا ہے؟ تو آئیے نبی اکرم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عجب الخلق الی ایمانا لقوم یکون من بعدی یجدون صحفا فیہا کتاب یؤمنون بما فیہا، فرمایا سب سے عجب ایمان ان کا ہے جو میرے بعد اور تمہارے بعد آئیں گے اور کتاب اللہ کو پائیں گے، اس میں صحیفے ہوں گے اور جو بھی ان میں لکھا ہوگا اس پر وہ ایمان لے آئیں گے نا۔ یعنی جنہوں نے نہ رب کو دیکھا ہوگا، نہ جنہوں نے میرے جلووں کا نظارہ کیا ہوگا، وہ بن دیکھے ہی میری ہر بات کو مانتے ہوں گے نا۔ سب سے عجب ایمان ان کا ہے۔ یہ حدیث کی عجب ایمان یعنی ان دیکھے ایمان کے اعتبار سے، وگرنہ نبیوں کا ایمان سب سے افضل ہے اور فرشتوں کا ایمان بھی افضل ہے، تو یہ بغیر دیکھے ایمان لانا یہ جزئی ایمان ہے، کلی ایمان نہیں ہے۔ کلی ایمان کے اعتبار سے انبیاء افضل ہیں، یہ جز ہے کہ بغیر دیکھے تم نے تو مجھے دیکھا اور انبیاء پر وحی نازل ہوئی، فرشتوں نے خدا کے جلووں کا نظارہ کیا، ان کا ایمان بیس اعتبار سے عجب نہیں ہے۔ عجب ایمان ان کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہوں گے نا، ان کا ایمان سب سے عجب ہے۔ آئیے دوسری حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من اشد امتی لی حبا ناس یکونون من بعدی یود احدهم لو رآنی باہلہ و مالہ، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے، وہ قوم ہوگی جو میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، وہ اس خواہش کرتے ہوں گے کاش ہمارا مال بھی چلا جائے، ہماری اولاد بھی چلی جائے اور اس کے عوض حضور کی زیارت سے ہم مستفید ہو جائیں نا۔ وہ مجھے دیکھنا اپنے مال اور اہل سے زیادہ عزیز سمجھتے ہو۔ لقوم یکونون من بعدی، الفاظ ہے حدیث پاک کے، وہ لوگ ہیں جو میرے اور تمہارے بعد آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہوں گے۔ وہ کہتے ہوں گے کاش، جس طرح کہتے ہیں میرا ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عرض کرتے ہوں گے میرا مال بھی چلا جائے، میری اولاد بھی چلی جائے اور اس کے عوض مجھے سرکار کی محبت حاصل ہو جائے۔ اعمال ہم کرتے ہیں، ان کو ایمان میں دخل ضرور ہے، اصل ایمان جو ہے وہ حضور کی محبت ہے۔ سرکار کی محبت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی ہے۔ تو آئیے تیسری حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابی امامہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال طوبى لمن رآنی وطوبى سبع مرات من لم یرانی وآمنی بھی، فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے جو مجھ پر ایمان لایا اور اس کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے اور مجھ پر ایمان لے آیا ہے نا۔ یہ حدیث پاک دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے علی طوبى لمن رآنی وآمن بی، اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا، وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ مَن لَّمْ یَرَنِی وَآمَنَ بِی، اور اس کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں، بن دیکھے میرا عاشق بن بیٹھا ہے نا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو سرکار کو بن دیکھے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینے میں رکھتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ سر کو سجدے میں جھکاتے ہیں تو اس کی رضا کے لیے،
روزہ رکھتے تو اس کی رضا کے لیے، زکوٰۃ دیتے تو اس کی رضا کے لیے، سبھی معاملات رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں، لیکن کرتے وہی ہیں جن کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہوتی ہے نا۔ عاشق الگ ہوتے ہیں، ان کی شان اللہ نے جدا رکھی ہے۔ دیکھیے ہم عاشق بنے پھرتے ہیں، بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، بڑے روزے رکھتے ہیں، لیکن جب روزہ افطاری کا وقت آتا ہے تو ایک کھجور اٹھا کر ہم نہیں کھا سکتے، ایک کھجور اٹھا کر ہم نہیں کھا سکتے کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے، ابھی تو روزے کا وقت نہیں ہوا۔ سب کچھ دسترخوان پہ موجود ہوتا ہے، ہم نہیں کھاتے کہ خدا دیکھ رہا ہے، لیکن رشوت لیتے وقت نہیں سوچتے کہ خدا دیکھ رہا ہے، ملاوٹ کرتے وقت نہیں سوچتے کہ خدا دیکھ رہا ہے، کسی پہ ظلم کرتے ہوئے نہیں سوچتے خدا دیکھ رہا ہے، غیبت کرتے ہوئے نہیں سوچتے خدا دیکھ رہا ہے، جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سوچتے خدا دیکھ رہا ہے، حسد کرتے ہوئے نہیں سوچتے خدا دیکھ رہا ہے۔ جس طرح خدا روزے کو افطار کرنے سے پہلے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بندہ روزہ نہیں توڑتا، گمان کرتا ہے کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے، اسی طرح جو بھی جرم کرتے ہو میرا خدا تجھے دیکھ تو رہا ہوتا ہے۔ اس وقت کیوں نہیں سوچتے؟ اس وقت ہماری سوچ کدھر جاتی ہے؟ خدائے رب ذوالجلال کو ہر وقت مومن جو ہے وہ اپنے قریب سمجھتا ہے، اور سب سے زیادہ ملاوٹ جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں پائی جاتی ہے۔ جو بھی چیز لو اس میں خالص کوئی چیز بھی نہیں ملتی۔ اس کی وجہ کیا؟ ہم اپنے آپ کو بڑے عاشق کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑے ایمان والے کہتے ہیں۔ جو نبی کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، جو سرکار کا عاشق ہو جاتا ہے، تو وہ ہر چیز کو چھوڑ کر صرف اور صرف خدا کے محبوب کے جلووں میں گم رہتا ہے نا۔ اس سے پوچھو، ہم ایمان کا صرف دعویٰ کرتے ہیں اور ایمان کا نام لیتے ہیں، لیکن نہیں سوچتے کہ ان باقی معاملات میں بھی تو خدا دیکھ رہا ہے نا۔ کیوں نہیں سوچتے؟ بیٹیوں کا حق کھا جاتے ہیں، بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، بہنوں کو دروازے پر آنے سے روک دیتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم بہت بڑے عاشق ہیں۔ عاشق ہے تو یہ سارے معاملات تجھے پورے کرنے پڑیں گے جو سرکار دو عالم کی زبان سے نکلے ہیں نا۔ تو بن دیکھے جو عاشق بن جاتا ہے اس کو دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ ہر وقت سرکار کے جلووں میں گم رہتا ہے نا۔ آئیے حدیث پاک میں الفاظ ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان رجلا یاتیکم من الیمن یقال له اویس لا یدع بالیمن غیر اللہ قد کان به بیاض فدعا اللہ فاذهبه الا موضع الدینار۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایک آدمی تمہارے پاس یمن سے آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، اس کے جسم اوپر سفید نشانات ہوں گے، جو بار بار اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ کر سارے نشانات ختم ہوں گے، لیکن ایک درہم کی مقدار ایک نشان باقی ہوگا۔ وہ نشانی کے طور پر سرکار نے بتایا کہ اس کی والدہ کی خدمت کی وجہ سے، اس کے کوئی اور اہل و عیال نہیں تھے، صرف والدہ تھی، وہ بیمار تھی، ان کی خدمت کی وجہ سے وہ میری زیارت کے لیے حاضر نہیں ہو سکا، ان کی خدمت کرتا رہا ہے اور میرے پاس نہیں آ سکا۔ تو اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جب تمہارا فمن لاقیہ، تم میں سے جو بھی اس سے ملاقات کرے فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، پس چاہیے کہ وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کر دے، یعنی اس سے تم دعا طلب کرنا کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ دوسری روایت میں ہے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان خیر التابعین رجل یقال له اویس وله والدۃ وکان به بیاض فمروه فلیستغفر لکم۔ فرمایا
ایک آدمی جو خیر التابعین سے ہوگا اس کا نام اویس ہوگا. والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ میری بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا, لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ اتنا مقرب ہے, جب تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے تو اس کو کہنا کہ وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کر دینا. صحابہ سب سے افضل ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد, لیکن صحابہ تابعی سے جا کر کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا کر دو. دعاؤں کی ضرورت ہر ایک کو ہوتی ہے, دعاؤں کی ضرورت. افضل جو ہے وہ دوسرے درجے سے دعا کروا سکتا ہے. جس طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے راستے پر جا رہے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جانے لگے تو فرمایا عمر مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا, مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. جس طرح استاد اپنے شاگرد کو کہتا ہے, باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. یہ ایسے اخلاق ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کر دیے ہیں نا. یہ اصل سرکار کی محبت ہے. کس محبت میں ہم گم رہتے ہیں, چوری بھی ہم کرتے ہیں, ڈکیتی بھی ہم کرتے ہیں, ملاوٹ بھی ہم کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہم عاشق ہیں. عاشق تو وہ ہے جو سرکار کی ہر بات کو مانتا ہے. تو حضرت اویس رضی اللہ تعالی عنہ خیر التابعین ہے. بعض کہتے ہیں کہ خیر التابعین حضرت سعید بن مسیب ہے. ابن عساکر نے دونوں میں تطبیق دے کر کہا کہ علوم شرعیہ کے اعتبار سے سعید بن مسیب جو ہیں وہ خیر التابعین ہیں, لیکن عشق مصطفیٰ کے اعتبار سے حضرت اویس کرنی جو ہے وہ خیر التابعین میں گنے جاتے ہیں. ان کا اس قدر عشق مصطفیٰ تھا, اس قدر سرکار کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے کہ حضور فرماتے. اور حضرت ابو بکر صدیق سے کیوں نہیں کہا, باقی بھی تو صحابہ موجود تھے, ان سے کیوں نہیں کہا؟ سرکار جانتے تھے کہ عمر کے زمانہ میں حضرت اویس کرنی یمن سے حج کرنے کے لیے آئے گا, خلافت عمر ہوگی, اور فرمایا عمر اور علی تم دونوں جانا اور جا کر اویس سے ملنا, اور اویس سے مل کر کہنا اویس میری امت کے لیے بخشش کی دعا تو کر دو نا. یہ ہے عشاق. اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے صحابہ کو بلا کر, اور جب حضرت ابن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا نا تو حج کا موقع آیا, ملاقات نہ ہوئی, حج کا موقع آیا تو آپ نے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو کہ اویس نامی کوئی شخص کرن سے یا مراد سے آیا ہے. پہلے آپ مراد میں رہتے تھے, پھر کرن میں جا کر مقیم ہوئے, اس لیے آپ کو کرنی مرادی کہتے ہیں. فرمایا کہ جاؤ پتہ کرو ایسا کوئی شخص ہے. لوگوں نے بتایا کہ مراد قبیلے سے ایک شخص آیا ہے, اس کا نام اویس ہے. آپ گئے, آپ نے لوگوں سے پوچھا بھئی اویس نامی شخص تم میں ہے؟ کہنے لگے ہاں موجود ہے, لیکن وہ بڑا غریب ہے, بڑا کمزور ہے, ہم نے اس کو اونٹوں کو چرانے کے لیے رکھا ہوا ہے. آج ہم کہتے ہیں جبہ کبہ پہنا ہو تو وہ فضیلت والا ہے, لمبی داڑھی رکھ لے وہ فضیلت والا ہے, امامہ سجا لے وہ فضیلت والا ہے. میں کہتا ہوں فضیلت والا وہ بھی شخص ہو سکتا ہے جو تنہائی میں ایک کونے میں بیٹھ کر رب کو یاد کرتا ہے, یا تنہائی میں جا کر لوگوں کے اونٹ چراتا ہے, وہ بھی رب کی بارگاہ میں مقرب ہو سکتا ہے نا, وہ بھی مقرب ہو سکتا ہے. فرمایا کہ وہ اونٹوں کو جو ہے وہ چارہ ڈال رہے ہیں, ان کی دیکھ بھال کے لیے رکھے ہوئے. آپ گئے ان کے پاس, فرمایا تمہارا نام اویس ہے؟ فرمایا ہاں میرا نام اویس ہے. تو کہا تم کرن قبیلے سے آئے ہو, مراد قبیلے سے؟ کہنے لگی ہاں ہم وہاں سے آئے ہیں. تو فرمایا تمہارے جسم کے اوپر سفید نشان ہے؟ آپ نے قمیض اٹھائی تو آپ نے سفید نشان دیکھا. قربان جو حضرت علی اور حضرت عمر اس نشان کو بوسہ دینے لگے, چوم رہے ہیں کہ یہ وہ نشان ہے جو نشانی میرے نبی نے بتائی تھی, اور وہ نشانی اویس کرنی میں پائی جا رہی ہے. آپ نے فرمایا تم جس جگہ رہنا پسند کرو, ہم تمہاری مہمانی کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہے عشق اور یہ ہے محبت مصطفیٰ.
جن کا عشق اتنا تھا کہ سرکار نے اپنے صحابہ سے کہا صحابہ اویس کو مجھ سے اتنا عشق ہے کہ ہر لمحہ وہ میرے جلووں میں گھبراتا ہے، لیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ میری بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا۔ اللہ نے اس کو اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا قرب عطا کیا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قسم اٹھا کر کہہ دے یا اللہ تو نے ایسا کرنا ہے تو خدا ویسے ہی کر دیتا ہے جیسا اویس کہتا ہے۔ اور یہ اتنی مقبولیت یہ کسی عام مولوی کی زبان سے نہیں ہے، کسی عام مفسر کی زبان سے نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم کی زبان سے ہے۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر قسم اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرے کہ یا اللہ تو ایسا کر دے تو اللہ ان کو اس قسم سے بری کر دیتا ہے، ویسے ہی کر دیتا ہے جیسے اویس کہتا ہے نا۔ یہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ یہ ہے بن دیکھے عاشق مصطفیٰ، یہ ہے بن دیکھے عشق مصطفیٰ میں سرشار رہنے والے۔ غازی علم دین شہید تو تمہارے زمانے میں پایا گیا، ابھی اتنی صدیہ تو نہیں اس کو گزری، تم نے دیکھا پیر جماعت علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ، اس نے عشق کے لیے یہ نہیں چھوڑا میں غریب ہوں، میں تو بڑی مشکل سے گزارا کرتا ہوں، میری اولاد چلی جائے گی، میرا مال چلا جائے گا، مجھے ستائیں گے، مجھے قتل کر دیں گے، نہیں، لیکن جب عشق نے رنگ چڑھایا ہے تو سب کو چھوڑ دیا ہے سرکار کی خاطر۔ اور جب وہ جو پھانسی دیے گئے تو جنازے میں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب تھے جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا۔ میں قائد اعظم کو کہا نکلو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اپنے سارے مریدین کو کھڑا کر کے ان کا استقبال کیا تھا، اور قائد اعظم خوش ہوا تھا کہ میرے ساتھ تو کوئی ہے نا۔ وہ آج جو پاکستان کا نام لے کر بڑی آوازیں بلند کرتے ہیں وہ تو کہتے تھے ہم پاکستان کی پے نہیں بننے دیں گے۔ تو اتنے بڑے سید انہوں نے جب ساتھ دیا تو حضرت غازی علم دین شہید کے جنازے پر جب گئے تو پاؤں کو چوم رہے تھے۔ مریدین نے کہا کہ آپ اتنے سید ہیں اور ایک لوہار اور ترخان کا بیٹا اس کے پاؤں کو چوم رہے ہو، تو آپ کا ایک جملہ بڑا تاریخی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے سر کی طرف نظر کی، چہرے کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ چہرے کو میرے مصطفیٰ چوم رہے ہیں، پاؤں خالی تھے، میں نے پاؤں کو چومنا شروع کر دیا تھا۔ یہ ہے اس کے مصطفیٰ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ یا اللہ۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ میں سرشار لوگ۔ ہم عاشق نہیں ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور باہر جا کر لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہیں، ملاوٹ بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کا مال بھی کھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں عاشق ہے۔ عاشق تو وہ ہوتا ہے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ صحابہ سے کہا، فرمایا ہاں ہم نے دیکھا ہے۔ فرمایا سرکار کی داڑھی مبارک میں کتنے بال تھے، اور آپ کی اس داڑھی کے اوپر جو کتنے بال تھے، سر مبارک میں کتنے بال تھے؟ تو آپ خاموش ہوئے۔ حالانکہ صحابہ جو ہے ایک چیز کی طرف توجہ نہ دے تو وہ پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، جس کے سامنے ہر وقت چہرہ مصطفیٰ ہوتا تھا نا۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ اور عشق خدا، یہ ہے کہ خدا کے جلووں میں ہمیشہ بندہ گم رہتا ہے۔ وقت ہو چکا ہے، اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت طیبہ کو اپنا کر حقیقی عشق عطا فرمائے اور ہمیں حقیقی مسلمان بنا دے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔